کشمیریوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور ان کو کہا کہ ہیں تو یہ چیزیں ختم ہوں گی، نہ کہ پاکستان کی طرف دیکھیں جن کا پاکستان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور پاکستان کو اگر آپ جنگ کریں گے تو پاکستان بھی نیوکلیر پاور ہے اور اس میں زیادہ نقصان انڈیا کا ہوگا کہ اس لیے کہ وہ 6ویں نمبر پہ بزنس میں، اور جنگ میں کبھی بھی کسی کا حل نہیں ہوا، نقصان ہی ہوتا ہے، جیسا کہ رشیا میں اور یوکرین میں ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ اس کا ڈپلومیٹک سولوشن ہونی چاہیے. بالکل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ہمیشہ سے ہمیں دھمکاتا آ رہا ہے، چاہے وہ 1965 کی جنگ ہو اس میں بھی اس نے منہ کی کھائی ہے، اور اس کے بعد بھی کئی ایونٹس ہو چکے ہیں جس پہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ہار ہی مانتا آ رہا ہے، لیکن وہ صرف ہمیں دھمکاتا آ رہا ہے، ڈراتا آ رہا ہے. لیکن یہ بات انڈیا جان لے کہ ہماری ملٹری، ہم لوگ، ہم عوام جو ہیں، عوام کی طاقت، ملٹری، ہم سب مل کر ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اور یہ وہ سن لے کہ اس کی گیدڑ بکیوں سے اور اس کی دھمکیوں سے ہم بالکل بھی نہیں ڈریں گے. پروفیسر ملک شوکت پرویز مسرت اعوان، چیئرمین کشمیر فریڈم فرنٹ آسٹریا. مودی حکومت نے جو پلگام اٹیک خود رچا کر پاکستان کو میلین کرنے کی کوشش کی ہے، کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ کشمیر کا کاز جو ڈے ون سے گیسٹڈ کلیئر ہے، اور ہماری سفارتی، حکومتی اور فوج کی جو دفاعی، سفارتی اور جغرافیائی پالیسی ہے وہ کشمیر پر وہ ڈے ون سے کرسٹل کلیئر ہے. ہم کشمیر کی آزادی کو اپنی سب سے اولی ترجیح سمجھتے ہیں، اور کشمیر آزاد ہو کے رہے گا. جہاں تک بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کا تعلق ہے، اس میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ پاکستان میں افغانستان کے توسط سے راہ کو بروئے کار لا کر جو دہشت گردی کر رہا ہے، اور کشمیر میں جو خود ساختہ دہشت گردی بھارت نے پھیلا رکھی ہے اپنے انٹیلیجنس کے ذریعے، اس کو بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. بھارت کا یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس کا سیکیورٹی لیب ہے، اور اگر یہ اس کا سیکیورٹی لیب نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا یہ خود ساختہ ڈرامہ ہے جو اس نے کشمیر میں رچایا ہے. اس سے نہ تو پاکستان کا تعلق ہے اور نہ ہی کشمیر کی کسی تنظیم کا تعلق ہے. رہ گیا ہماری پاکستانی فوج کا سوال، تو پاکستانی فوج پاکستان کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور کشمیر پر اس کا دفاع ڈے ون سے مضبوط ہے اور مضبوط رہے گا. اگر کشمیر پر بھارت نے کسی قسم کی حملہ آوری کی کوشش کی، چاہے زمینی ہو یا فضائی ہو، تو اسے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ سے بھی زیادہ مؤثر جواب دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی فوج ہر وقت کشمیر اور پاکستان کی دفاع کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑے گی. اور میں بھارت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر اور پاکستان کے بارے میں اس قسم کے فالس آپریشن، فلیگ آپریشن کرنا چھوڑ دے، کیونکہ اگر وہ نہیں سمجھے گی تو میں ان کے بارے میں یہی کہوں گا، ہندوستان کے بارے میں، کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. بھارتی میڈیا بیسیکلی جو ڈرامہ کریٹ کرنے میں ماہر ہے، اور عرصہ دراز سے وہ ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کی آپ کسی بھی آپ میدان میں دیکھ لیں، چاہے وہ سیاست کا شعبہ ہو، کھیل کا شعبہ ہو، ہر جگہ جو ان کا میڈیا ہے نا وہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت جنگوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. تمام مسائل کا بالآخر حل جو ہے وہ میز پہ بیٹھ کے ہی نکلتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انڈیا حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہیں، ہم محب وطن بھی ہیں اور پاک آرمی کے ساتھ بھی ہیں. ہمیں جان مال جو بھی دینا پڑا پاک آرمی کے لیے ہم تیار ہیں. تو انڈیا نے جو ادھر کشمیر میں حرکت کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنا، تو وہ اس کی غلط فہمی ہے. تو اس غلط فہمی سے وہ عقل کرے، دور رہے، بہتر اسی میں ہے. پہلے بھی آپ آئے تھے، ہم نے چائے پلائی تھی. اب آئیں، ہم آپ کو گڑ والی چائے بھی پلائیں گے اور ساتھ بہترین کھانا بھی کھلائیں گے. تو جب چاہیں آپ آ سکتے ہیں. تو یہ غلط فہمی میں کبھی نہ رہنا کہ ہم جو باہر ہیں پاکستانی اوورسیز ہیں وہ آپ افواج کے ساتھ نہیں ہیں. ہم پاکستانی افواج کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی ہیں ادھر.
तो इंशाल्लाह हमारी जान माल उनके लिए हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये आपके लिए लफ्ज़ काफ़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही कि वो कश्मीर में दखल अंदाजी करे, दारंदोज़ी करे या वहाँ किसी तकरीबकारी कार्रवाई में मुलव्वस हो। लेकिन अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जंग थोपी तो पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की बहादुर कौम एक ही साफ में खड़े होकर भरपूर जवाब देंगे और इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी।